بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اس بد تہذیبی کا تو مظاہرہ نہیں کروں گا کہ میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل آ گئے ہیں اور کوئی بچت بچاؤ کا راستہ نکالنے کی دہائی دے رہے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے صدر مملکت کے نام ایک پیغام بھیجا ہے، اور کل صدر مملکت بڑا ایکٹیو تھا اس حوالے سے۔ جو دو افراد ہیں، ایک ان کے وکیل اور ایک پارٹی کے ترجمان رؤف حسن اور عمیر نیازی، اور بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں انہوں نے بھی کچھ کھلے انداز میں صدر مملکت کے حوالے سے جو ڈسپلیئر شو کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ وہ ان کے کردار کے حوالے سے مطمئن نہیں ہیں، تو اس کے بعد صدر مملکت کو جا کے جو باتیں بتائی گئی ہیں، عمران خان صاحب کا جو پیغام دیا گیا ہے وہ پیغام ڈی کوڈ ہوا ہے، اور ڈان کی آج کی رپورٹ ہے، اس میں یہ دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب بیسیکلی چاہتے ہیں کہ صدر مملکت اپنا کردار ادا کریں ہر طرح سے۔ ایک تو اسٹیبلشمنٹ والا بھی معاملہ جو بڑی دیر سے صدر مملکت ادا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان سے ہو نہیں پا رہا، لیکن اب عمران خان صاحب اپنی گرفتاری سے چند دن پہلے جو انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کہہ لیں آپ، جو ان کے سیاسی حریف تھے جن کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے اور وہ کبھی بھی نہیں بیٹھے ان کے ساتھ، آرمی کے میس میں موجود ہوتے تھے، آئی ایس آئی کے میس میں، اور باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض حمید صاحب کو جا کے کہتے تھے کہ آپ ان سے جا کے بات کر لیں، جو بھی بات کرنی ہے انڈیا کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، جس طرح بھی آپ نے پاکستان کی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینا ہے ان کو آپ جا کے لے لیں، میں میری طرف سے اوکے ہے، میں تو ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، یعنی میں چوروں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، میں طالبان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ عمران خان صاحب کا منترا یہ ہوتا تھا، اور وہ صرف اور صرف کس لیے ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے اندر اپنا جو ایک نیریٹو جو بلڈ کیا ہوا تھا، کہ جو چورن بیچتے تھے کہ میں چوروں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا لیکن تعاون بھی ان کا چاہیے، تو تعاون لینے کے لیے انہوں نے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آگے رکھا ہوتا تھا، اور پاکستان کی اس وقت فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی عمران خان صاحب سے آگے کوئی نہیں نظر آتا تھا، لیکن یہ ان کا طریقہ واردات تھا۔ اب چونکہ پھنس چکے ہیں تو لہٰذا اپنی گرفتاری سے چند دن پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میں سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں۔ سب کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی، سب کے ساتھ بات سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ بھی، شہباز شریف کے ساتھ بھی، مریم کے ساتھ بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو اب بچت کے راستے دو نکلتے ہیں۔ عمران خان صاحب تیزی کے ساتھ کالی کوٹھڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سزائے موت کی کال کوٹھڑی، اس طرف وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور ان کے جو وکیل ہیں وہ کھل کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، اور نہ صرف پبلک کے سامنے کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو جا کے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے خلاف خصوصاً سائفر کیس میں کام بہت زیادہ خراب ہے، آپ کے پاس شواہد کم ہیں صفائی کے لیے، یا جس کو کہتے ہیں ڈیفنس کے لیے، دفاع کے لیے مواد نہ ہونے کے برابر ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدر کے اوپر اتنی گریں لگائی ہیں کہ اب قانون کھینچ کے ان کو کال کوٹڑی کی طرف آسانی کے ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے 14 طبق روشن ہوئے ہیں، تو عمران خان صاحب کتنی تیزی کے ساتھ سائفر والے کیس میں، 9 مئی والے کیس میں کال کوٹڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں، سزائے موت کی کوٹڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس ٹویٹ سے لگائیں جو ان کے وکیل شیر افضل خان مروت صاحب نے لکھا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ حکام عمران خان صاحب کو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 22 بیانات میں خان، یعنی 164 کے جو بیانات ہیں، ان کے شریک ملزمان نے اپنے آپ کو عمران خان صاحب کو یعنی ملی بھگت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ خان صاحب کو اگر یہ خبریں درست ہیں تو ہم فوجی ٹریبونلز کے ذریعے قانون کے غلط استعمال کا ایک اور مرحلہ دیکھ سکتے ہیں۔ خان نے آج اس معاملے پر مجھ سے بات کی لیکن بتایا کہ اس سے ان کے مقصد کے لیے ان کے عزم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو ایک راستہ ایوان صدر سے نکل رہا ہے عمران خان صاحب کی بچت کا، اور چابی عمران خان صاحب کی کال کوٹڑی کی جو ہے وہ نواز شریف کے پاس ہے، زرداری صاحب کے پاس ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے۔ زرداری صاحب کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری سے جب بات کی جاتی ہے وہ تو کھل کے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں سے بات نہیں کریں گے۔ وہ 9 مئی کو خالصتاً ریاست کے اوپر ایک حملہ تصور کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ضمن میں ان کی نہ کوئی ہمدردی ہے
نہ کوئی بات کر سکتے ہیں وہ، نہ کوئی بچت کا راستہ، نہ کوئی سیف ایگزٹ. قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. نواز شریف صاحب آنے والے دنوں میں کیا سلوک اختیار کرتے ہیں، کیا ان کا رویہ ہوتا ہے، وہ اسٹیٹس مین کی طرح بیہیو کرتے ہیں، زرداری صاحب اسٹیٹس مین کی طرح بیہیو کرتے ہیں، یا پھر وہ سیاسی انتقام کے اوپر جاتے ہیں، یا پھر وہ کہہ لیں کہ وہ جو ان کا نواز شریف صاحب کا پہلے دن سے جو بیانیہ ہے یا پہلے دن سے جو موقف ہے کہ عمران خان صاحب ایک ریاستی تجربہ تھا جو پاکستان کے ریاستی اہلکاروں منصب داروں نے پاکستان کے اوپر کیا، یہ تجربہ پاکستان کے عوام کے اوپر تجربہ تھا، یہ تجربہ پاکستان کو مہنگا پڑا، یہ پاکستان کے عوام کو چاٹ گیا، یہ پاکستان کے عوام کا بیڑا غرق کر گیا، پاکستان کو کھوکھلا کر گیا. لیکن سوال پھر وہیں پہ ہے کہ اگر تو جس کے اوپر تجربہ کیا گیا یا جو تجربہ کیا گیا یا جو تجرباتی مواد تھا وہ تو عمران خان صاحب تھے. عمران خان صاحب کی حیثیت اور اوقات خود مریم بی بی نے گجرانوالہ کے جلسے کے بعد اس کی تشریح یہ کرنی شروع کی تھی کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ تم درمیان سے ہٹ جاؤ، ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، تم تو بچے ہو، کٹ پتلی ہو، پتہ نہیں کیا ہو، ہماری لڑائی تو باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے خلاف ہے. یہ مریم صاحبہ نام نہیں لیتی تھی، لیکن ایک بار نام بلکہ 2 بار نام جو ہے وہ نواز شریف صاحب لیتے تھے اور کھل کے کہتے تھے کہ ان کی لڑائی کن کے ساتھ ہے. وہ جو پاکستان کے عوام کا حق کے حاکمیت تسلیم نہیں کرتے، وہ جو پاکستان کے ملازم ہیں، سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں، ہر پہلی کو ٹھک کر کے ان کے بینک اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے، اور وہ جناب کہتے ہیں کہ پاکستان تو یوں چلے گا، پاکستان تو یوں چلے گا، پاکستان کا کون ہمدرد ہے، کون ہمدرد نہیں ہے. یہ جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، وہ پاکستان کے ریاستی ملازم ہیں، پبلک سرونٹ ہیں. تو لہٰذا پاکستان کے منتخب لوگوں نے چلانا ہے، پاکستان کے عوام کے منتخب کردہ رہنماؤں نے چلانا ہے، پارلیمان کے ذریعے چلانا ہے، پارلیمان کے اندر بیٹھ کے چلانا ہے. ایک ہی فورم ہے پاکستان چلانے کا، وہ پارلیمان ہے. تو یہ ان کا موقف ہے، بڑا دو ٹوک ہے، بڑا کلیئر ہے. تو کیا اب وہ اپنے موقف کے اوپر قائم رہیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. نمبر 1، اس کے لیے کیا وہ صدر مملکت اگر انیشیٹو لیتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ڈائلاگ اینڈ ریکنسیلیشن کریں کہ غلطی ہو گئی یار، اب کیا کریں گے؟ عارف علوی صاحب اگر عمران خان صاحب کی بات مانتے ہیں، نواز شریف کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، آصف زرداری صاحب کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، تو یہی کہیں گے نا کہ یار کہ اینڈ میں جو گنتی ہونی ہے آپ کی وہ سیاستدانوں کے ساتھ ہونی ہے اور عمران خان کی بھی سیاستدانوں کے ساتھ ہونی ہے گنتی. کیا وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے بھی ماضی میں یہ حرکتیں کی تھی، آپ نے سبق سیکھا، آپ نے میثاق جمہوریت کیا، تو عمران خان کو بھی یہ موقع دیں؟ تو کیا یہ عمران خان صاحب کو موقع ملے گا؟ سوال ہے، ملین ڈالر کویسچن. بظاہر لگتا ہے، شواہد یہ بتاتے ہیں، آثار یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کم از کم یہ موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کو یہ بھی پتا ہے، یہ بھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جو پاکستان کے اصل مجرم ہیں جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید صاحب، اور ان کی باقیات سے بھی، باقیات نہیں بلکہ ان کے جو پیش رو تھے، جنہوں نے یہ منصوبے شروع کیے تھے، جنہوں نے پاکستان کے عوام کو میثاق جمہوریت کی سزا دی، جنہوں نے اپنا کردار محدود ہوتا دیکھ کے کہ اب اگر ہمارا کردار پاکستان کے ایگزیکٹو سٹرکچر میں کم ہوتا ہے تو پھر ہمارا حصہ کم ہوتا ہے، ہماری جو وسائل کے اوپر جو دسترس ہے وہ کم پڑتی ہے، ہمارا اقتدار ختم ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا نکالا انہوں نے؟ عمران خان. تو کیا عمران خان کو سزا دینا مقصود ہے؟ اگر تو نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑوں کو تو نہیں دے سکتے جو اصل کردار تھے، جنہوں نے یہ کام کیے، جنہوں نے یہ تجربے کیے، تو پھر یہ زیادتی ہوگی. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. پھر عمران خان کو اکیلے کو فریم کرنا، اکیلے عمران خان کو جو ہے وہ سزا دینا، یہ زیادتی ہوگی. یا پھر یہ کہہ لیں ابھی تک تو نواز شریف صاحب کے عمل سے، طرز عمل سے لگ رہا ہے کہ شاید وہ کوئی موقع کی تلاش میں ہے، کیونکہ انہوں نے لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے اصل جو مجرم ہیں ان کا ذکر کیا تھا، جنرل باجوہ کا ذکر کیا تھا، جنرل فیض کا ذکر کیا تھا، ثاقب نثار صاحب کا کیا تھا، جسٹس گلزار کا کیا تھا، ناصر کھوسہ صاحب کا کیا تھا، بندیال صاحب بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو ان کے تو نام ہو گئے ہیں گول، اب ان کا ذکر نہیں ہو رہا. تو کیا یہ مصلحتاً ہے یا پھر کسی مناسب موقع کے اوپر جو ہے وہ چوٹ لگائی جائے گی؟ اگر تو ارادے یہ ہیں کہ پہلے وہ کہتے ہیں نا برے نہ پڑھو، برے نہ مارو، برے دی ماں نو مارو، پنجابی میں کہتے ہیں.
اگر تو برے کی ماں کو پکڑنا ہے تو پھر تو عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے چپ پلی، اور اگر آپ طاقتوروں کا کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اس نمونے کا کیا کرنا ہے آپ نے، اس کو بھی چھوڑیں اور پھر آئیں میدان میں، پھر جو بھی ہو فیس کریں۔ باقی یہ فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے، لیکن آپ وقت کی یا آصف علی زرداری صاحب کا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کا ہے۔ اور ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ انتقام مزاجی سے کام نہیں لیں گے۔ میں بڑی محتاط انداز میں یا محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے، کہ کیونکہ میری یہ حیثیت نہیں ہے اور میرا منصب یہ نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی وہی کچھ کیا جو کسی دور میں نواز شریف صاحب کرتے تھے، یا جو کسی دور میں سوری ٹو سے بھٹو صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سے منسوب ہیں کچھ اس طرح کے اقدامات جو انہوں نے کیے تھے 70s میں، ارلی 70s میں مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان کے خلاف۔ تو بہرحال یہ پرانی باتیں ہیں، میں گڑے مردے نہیں کھاڑنا چاہتا۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو کیا تھا عمران خان صاحب کو وہ والی گنجائش دیں اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو، لیکن پھر اگر عمران خان صاحب کا بارے میں جو جنرل شجاع پاشا صاحب کی جو کی نوٹ تھا کہ جنرل ان کا کہ جی کہ یہ وقت آنے کے اوپر پاؤں پڑ جاتے ہیں، وقت گزرے تو گلے پڑ جاتے ہیں، تو پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ اب میثاق جمہوریت بھی ایک طرح سے ایک ڈیکلیریشن تھا، عوام سے ایک معافی نامہ تھا، تو اگر اس طرح کے کسی ڈیکلیریشن کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ دستخط کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ میں نے بہت جو ہے وہ غلط حرکتیں کی ہیں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، پھر گنجائش نکل سکتی ہے۔ سر دوسرا جو راستہ نکل رہا ہے وہ سپریم کورٹ سے نکل رہا ہے۔ کل سپریم کورٹ کے میں جو ایک جج ہیں جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل، میں پہلی بات تو یہ کہ ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ دو مبارکیں ان کو بنتی ہیں۔ ایک مبارک یہ بنتی ہے کہ انہوں نے اپنے جج ہونے کا ثبوت دیا، انہوں نے نہ اپنی پسند ناپسند کے اوپر نہیں چلے، بالکل آئین اور قانون کے مطابق چلے ہیں۔ کس کو فائدہ ہو رہا ہے کس کو نقصان ہو رہا ہے اس سے بالا تر ہو کے انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے عماد یوسف صاحب جو ARY کے ڈائریکٹر نیوز ہیں، آل ان آل ہیں سلمان اقبال صاحب کے بعد، ان کے خلاف جو غداری کا مقدمہ درج تھا جس میں وہ شریک ملزم تھے شہباز گل صاحب کے، وہ مقدمہ خارج کیا ہے اور اپ ہولڈ کیا ہے انہوں نے دستور کی بات کو، اور انہوں نے ذاتی پسند ناپسند کے یہ کون تھے کیا کرتے تھے کسی مصلحت کا شکار ہوئے بغیر یہ والا کام کیا۔ مبارکباد کے مستحق ہے، میں ان کو مبارک دیتا ہوں۔ دوسری مبارک ان کو یہ بنتی ہے کہ سر کے ان سے اتفاق کر لیا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے، جسٹس شاہد وحید صاحب نے، جو پیدا ہی، میں ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، کہ انہوں نے بھی اتفاق کر لیا کہ مندوخیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دو نمبری، میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ ان کی پارٹی کو فائدہ ہو رہا تھا۔ جسٹس مندوخیل صاحب نے تو اپنے جج ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے اپنی پارٹی ہونے کا ثبوت دیا۔ یہ کیس اگر نواز شریف صاحب کے کسی بندے کے خلاف ہوتا، آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ہوتا، یا کسی جماعت اسلامی کے کسی اور کے جو ایسے شخص کے خلاف ہوتا، دور ہوتا عمران خان صاحب کا، اور مقدمہ درج ہوتا اس طرح کا میر شکیل الرحمان کے اوپر، تو کیا اعجاز الاحسن صاحب کے یہی وچار ہوتے؟ نہیں ہونے تھے۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، اور آگے بھی نہیں ہوں گے، یہ بھی لکھ کے دے رہا ہوں۔ جب تک یہ ہیں یہ دو نمبری کرتے رہیں گے۔ سوری ٹو سے میں پیشگی معذرت چاہ رہا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ ان کی پوری جو ان کا عہد منصفی ہے، یعنی کہ ایک جج شپ والا جو ان کا دور ہے، وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 2 نمبر فیصلوں سے بھرا پڑا ہے، کھینچ کے اپنے حق میں فیصلے۔ تو بہرحال فیصلہ یہ ہے کہ ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے ARY کے ایک پروگرام میں گفتگو کی تھی کہ بریگیڈیئر سطح تک کے افسر تو ہمارے ساتھ ہیں، اس سے بڑے جو افسر ہیں وہ باجوہ صاحب کو حکم دیں تو ان کو کہیں کہ سر کے ہم یہ حکم نہیں مان سکتے۔ لب لباب یہ تھا، اس کو تعبیر یہ کیا گیا کہ یہ تو پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ان پر مقدمہ ہوا، اور پھر چونکہ ARY کے اوپر ہوا تھا، ان کے یہ ساز باز کر کے ہوا، عماد یوسف صاحب کو بھی لپیٹ لیا گیا۔ عماد یوسف صاحب جو ہے وہ ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک گئے۔ مندوخیل صاحب، ان کی خوش قسمتی کہ مندوخیل صاحب وہاں پہ تھے،
بینچ کے سربراہ ہیں اعجاز الحسن صاحب، فیصلہ لکھا ہے مندوخیل صاحب نے، اور انہوں نے کہا بسم اللہ سین کی تیرے کہتے دوڑ گئے اعجاز الحسن صاحب نے. کیوں؟ کیونکہ فائدہ عمران خان صاحب کے حاشیہ نشینوں کو ہو رہا ہے. اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو مستقبل میں ہو رہا ہے. پہلا فائدہ عمران خان صاحب کو ایوان صدر سے ہو سکتا ہے اگر وہ یقین دلا دیں، اور یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں 3 بڑی سیاسی شخصیات جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب. دوسرا فائدہ سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ دے سکتی ہے جس نے کہا ہے کہ جو ریاست کے خلاف بغاوت، فوج کے اندر بغاوت، غداری کے جتنے مقدمات ہیں یہ حکومت اور کابینہ کی منظوری کے بغیر درج نہیں ہو سکتے. 9 مئی کے مقدمات جو ہیں اور سائفر والے مقدمات یہ وفاقی حکومت نے درج نہیں کرائے سر، سارے آنکھوں سبحان اللہ. یہ سیکٹری اور اس طرح کی قانونی پیچیدگیاں ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا فائدہ اگر وکیل تگڑے ہوں اور بینچ اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں قائم ہو اور ان کے نیچے عائشہ ملک، شاہد وحید، اپنا وہ اور کون سے ہیں، منیب اختر صاحب، اس طرح کے جتنے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوں تو جناب عمران خان صاحب کو کوئی انگلی نہیں لگا سکتا. فیصلہ آ جائے گا اور کہیں گے کہ مندوخیل نے فیصلہ دیا ہے، مندوخیل جیسے ایک جج نے فیصلہ دیا ہے. تو سر لیکن کوئی بہت زیادہ امید بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اچھے کی امید رکھنی چاہیے. بہت زیادہ امید اس لیے نہیں ہے کہ سر وقوع تو ہوا ہے نا. دیکھیں وہ والا جو وہ تھی ایک گفتگو، وہ جو عماد یوسف صاحب، وہ بھی عماد یوسف صاحب کی بات کسی نے نہیں سنی. شہباز گل صاحب کو بھی فائدہ ہوگا اس مقدمے میں، لیکن شہباز گل صاحب نے صرف بات کی تھی. 9 مئی اور سائفر تو جناب باقاعدہ پریکٹیکلی کام ہوئے، تو لہٰذا فرق ہے. صرف یہ قانونی ہچ اگر پیدا ہوتی ہے کل کلاں کو کہ جی کہ وہ سیکٹری نے اور مجسٹریٹ نے اور فلاں نے اور یہ کر لیے مقدمے درج، وفاقی حکومت یہ کابینہ نے کروانے چاہیے تھے، ان کو کروانے چاہیے تھے، تو سر وہ ایکٹ تو ہوا ہے نا، تو وہ ان کی طرف سے کروا دیں گے. تو لہذا ریاست اور حکومت کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں. پھر بھی بچت کا راستہ ایک سپریم کورٹ سے نکل رہا ہے عمران خان صاحب کا، اور ایک لاڑکانہ سے نکل رہا ہے، ایک جاتی عمرہ سے نکل رہا ہے، اور ایک ڈیرہ اسماعیل خان سے نکل رہا ہے. اب نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، وہ فیصلہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کہ انہوں نے بالغ نظری کے ساتھ چلنا ہے، افو درگزر سے کام لینا ہے، معافی دینی ہے، راستہ نکالنا ہے، یا پھر اپنے اسی موقف کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. لیکن میرا جو ذاتی یہ وہ استدلال ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ طاقتوروں کو نہیں کچھ کر سکتے تو پھر کمزوروں کو پکڑ کے آپ نے کیا کرنا ہے. تو باقی فیصلہ انہی کا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ان کی بات کے اوپر، ان کی معافی کے اوپر، ان کی یہ سوری کہ یار میں غلط تھا، اس طرح کے اعتراف کے اوپر کوئی یقین کیوں کوئی کرے. کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں جنرل پاشا کہہ چکے ہیں کہ وقت آنے کے اوپر یہ آپ کے پاؤں پڑے گا، وقت گزرنے کے بعد آپ کے گلے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.